نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنت بتہلیلہ انادل الکیان والصلاة والسلام علی سید الرسل وحبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد صاحبان محبت و مودت ارباب احترام و عقیدت حاملین عقیدہ اہل سنت معلمین و اساتذہ قرآن کریم طلباء و حفاظ بطور خاص صاحب صدر استاذی و استاذ العلماء فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو مسعود سجاد حسین حنیف سیفی زیدہ مجدو قابل قدر ناظم جامعہ حسان بن ثابت خطیب و امام مسجد حاضہ مربی و استاذ حفاظ و قراء علامہ حافظ قاری صغیر احمد چشتی زیدہ مجدو صاحبان علم و عمل وارثان منبر و محراب معزز و مکرم علماء کرام اور حفاظ و طلباء کے والدین معاونین و اخوان و اعوان جامعہ، آج کی پروقار تقریب حفلہ بزم سالانہ تبلیغی و اصلاحی اجتماع جامعہ حسان بن ثابت سے حفظ القرآن کی تکمیل کرنے والے بچوں کے اعزاز میں جامعہ مسجد نور مدینہ میں منعقد ہے۔ اللہ رب العزت جل والا مدرسہ و مسجد
کو دن دوگنی رات چوگنی برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور قرآن کے نور کے ساتھ جو تاریکیاں دور کر رہے ہیں اور اجالے بانٹ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس خیر میں مزید برکت شامل کرے، اور اساتذہ و طلباء اور معاونین سب کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ آج کی تقریب تمام اطراف سے قرآن کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ اس میں قرآن پڑھانے والے موجود ہیں، قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، اس کا اہتمام کرنے والے موجود ہیں، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنے کے لیے وقف کرنے والے موجود ہیں، اور اس کار خیر پر معاونت کرنے والے اور خرچ کرنے والے موجود ہیں۔ گویا جمیع اطراف دیکھی جائیں تو ہر ایک طرف قرآن کے ارد گرد گھومتی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اتارے جانے والا کلام اور کریم آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جس کا تحفظ کرنا، حفاظت کرنا، اس کو محفوظ کرنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہم پر لازم و واجب ہے، فرض اور ضروری ہے۔ اگرچہ حفاظت کا ذمہ رب العزت جل وعلا نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، لیکن حفاظت کے لیے رب العزت جل وعلا نے ظاہر میں ان لوگوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آج سند فراغت اور دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں، کیا روح پرور منظر تھا اور کیا ہی پرسکون لمحات ہیں۔ ان والدین کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کے لیے وقف کیا، ان معاونین کو بھی تسلی و تشفی ہے جنہوں نے مال خرچ کیا، اور وہ اساتذہ جو ان کی تعلیمی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے اور اس کی طرف مزید میلان بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا یہ خطہ، آپ کا یہ علاقہ، آپ کا یہ ادارہ اس لحاظ سے پورے علاقہ والوں کے لیے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور انفرادی کوشش و کاوش کئی جامعات سے بہت اعلیٰ انداز میں اور صاف ستھرے ماحول میں پاکیزہ کلام کو محفوظ کرنے کا یہ عمل اللہ کرے قیامت تک جاری و ساری رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کی طرف مائل کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کہیں، جن میں سے ایک خاص منفرد انداز میں آبجیکٹو ٹائپ ایک بات کی، اور وہ ہوا کیا، کریم آقا علیہ السلام اپنے مبارک گھر سے دولت خانہ سے صفہ میں چبوترا پہ تشریف لائے، اور اصحاب صفہ میں سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم کے اوراق پہ محفوظ اور خوشبودار ہے۔ ارشاد فرمایا، ان عقبہ بن عامر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، کہتے ہیں ہماری قسمت بیدار ہوئی، کریم آقا علیہ السلام اپنے مبارک گھر سے نکلے اور ہمارے پاس صفہ میں چبوترا میں تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام خود چل کے جن کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، اور صبح و مساء تشریف لاتے ہیں، اور بار بار تشریف آوری ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر موجود نہیں تھا، کھانے کے لیے کوئی اپنا اہتمام موجود نہیں تھا،
انہی کے لیے کریم آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا گھر بنا ہے وہ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وہ تیسرا یہاں سے لے جائے، اور خود فرمایا طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، فرمایا 2 کا کھانا 3 کو کافی ہوتا ہے، پھر فرمایا 4 کا کھانا 5 اور 6 کو بھی کافی ہوتا ہے۔ اور وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کا بھی کوئی ہماری طرح معقول اور بڑا اہتمام نہیں تھا، ایسے بھی وہ لوگ موجود تھے جو ذاہب بالعشرہ 10 کو شام کو اپنے گھر لے جاتے اور خدمت کرتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے طلباء ہیں، اور ان کی خدمت کو اپنے لیے عبادت جانتے تھے، ان کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ ان کی تعداد 300 تک 400 تک بھی پہنچی، اور سخت مشکل دور تھا، مالی طور پر آسانی نہیں تھی، سہولت نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اصحاب رسول نے کبھی بھی انہیں اپنے سے مؤخر کیا ہو، ہمیشہ انہیں اپنے سے مقدم رکھا ہے۔ یہ جو مدارس مختلف علاقوں میں محلوں میں اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، یہ در حقیقت اس سبق کو دہرانے کی کوشش ہے جو اصحاب رسول نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سبق پڑھا تھا، اور ان کی خدمت اللہ کو راضی کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام ان کے پاس آئے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے اپنا انتظام نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، اور ان سے آ کے آج کیا کلام کیا؟ فرمایا افلا یغدو ایحب احدکم ان یغدو کل یوم الی العقیق بالبطحان فیاتی بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطیۃ رحم۔ فرمایا ایسا تم میں سے کسی کو پسند ہے؟ ایحب احدکم، کوئی ایک پسند کرتا ہے ہر روز جب صبح ہو وہ عقیق یا بطحان، مدینہ المنورہ میں 2 بڑی منڈیاں تھیں، وہاں جائے اور 2 اعلیٰ کوہان والی خوب روح اچھی فربا اونٹنیاں لے آئے، اور لانے کے لیے اسے کوئی زور آزمائی نہ کرنی پڑے، چوری نہ کرنی پڑے، بلکہ جائے تو کوئی تحفے میں کہے یہ 2 اونٹنیاں قبول کرتے ہو؟ آج کی سب سے اچھی سواری آپ لگا لیں، اور اس دور میں اونٹ کے ساتھ عرب کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور یہ ویسے بھی قرآن نے کہا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ عجیب الخلقت ہے، اور اس کے ساتھ بڑا رجحان تھا، اور بہت بڑے مالدار ہونے کی علامت تھی اونٹوں کا زیادہ ہونا۔ اور وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا بھی اہتمام نہیں، انہیں کہا پسند کرتے ہو کہ ہر روز تمہیں 2 اونٹ تحفے میں ملے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کلنا یحب ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1 کی بات نہیں، 2 کی بات نہیں، ہم میں سے ہر کسی کو یہ پسند ہے، تحفہ ہے، کوئی چوری نہیں کر رہے، ڈاکہ نہیں ڈال رہے، حلال طریقے سے میسر آ رہے ہیں، اور حاجت مند بھی ہیں، ضرورت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات کہنے کے بعد پھر آگے جو پیغام دیا وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ مدارس اس پیغام کے محافظ اور امین ہیں، اور ان کے معاونین بھی اس پر توجہ کریں کہ یہ پیغام کتنا بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المساجد، تم صبح صبح مسجد میں نہیں چلے جاتے کہ وہاں جاؤ نماز ادا کرو؟ پھر فرمایا فیعلم، پھر پڑھائے، سکھائے، تعلیم دے۔ پھر دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا پڑھانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو فرمایا فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین، فرمایا میں اللہ کا رسول ضمانت دے رہا ہوں اور وحی کی ترجمان زبان سے اعلان کر رہا ہوں، اے بندو، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی اٹھے مسجد میں جائے اور جا کے نماز کے بعد 2 آیتیں قرآن کی پڑھا دے۔ پھر ساتھ کہا پڑھانے والے کم ہوں گے، فرمایا او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، فرمایا پڑھا نہیں سکتا جا کے پڑھ لے، سکھا نہیں سکتا سیکھ لے، معلم نہیں تو متعلم بن جائے۔ فرمایا وہ 2 آیتیں کیا پڑھے گا؟
میں ضمانت دیتا ہوں خیر اللہ من ناقتین، وہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا 2 آیات قرآن کی پڑھ لے، پڑھا لے، 2 اونٹنیوں سے بھی اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا 2 آیات سے ملے گا۔ اونٹنیاں ہو سکتے ہیں اسے غافل کر دیں، بے خبر کر دیں، دور کر دیں، ارے یہ آیات تو ایسی ہیں وہ قبر میں بھی جائے گا تو پڑھ رہا ہوگا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سورت کو سورہ منجیہ اور ناجیہ کہتے ہیں، اور تنجیہ من عذاب اللہ، جو عذاب اللہ سے بچاتی ہے۔ تو گرامی قدر پھر یہیں بات ختم نہیں کی، فرمایا وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، 3 آیات پڑھ لے، 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، 4 پڑھ لے، 4 سے زیادہ بہتر۔ پھر فرمایا یہیں بات ختم نہیں، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فرمایا اونٹنیوں کی تعداد اسی طرح بڑھاتے جاؤ، جتنی آیات پڑھتا جائے گا اتنی اونٹنیوں سے بھی زیادہ فائدہ حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ کوئی سیاسی اعلان نہیں ہے جو ہم چند ہفتے پہلے سنتے رہے، وہ اعلان نہیں ہے کہ یہ سہولت دی جائے گی، وہ دی جائے گی۔ یہ اس زبان کی بات ہے کہ رب کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ محبوب اپنی مرضی سے تو لب بھی نہیں کھولتے، خدا کا حکم ہوتا ہے تو پھر لبوں کو حرکت دیتے ہیں۔ اپنی مرضی سے لب نہیں کھولتے، اللہ کے فرمان اور حکم سے لب کھولتے ہیں۔ یہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایک دن عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا، عبداللہ پہلے میں جو کہتا تھا لیتا تھا، کیا ہوا کہ لکھ نہیں رہا آج کل؟ عرض کی حضور فنہتنی قریش، قریش نے مجھے روکا ہے، منع کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے انما ہوا رسول اللہ یکلم فی الغضب والرضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خوش طبعی فرما رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ہر چیز لکھتا ہے، نہ لکھا کر۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا نا کہ لوگوں نے کہا کہ کبھی غصے میں غضب میں ہوتے ہیں اور کبھی خوش طبعی فرما رہے ہوتے ہیں، ہر بات نہیں لکھی جا سکتی، آقا علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا عبداللہ اکتب فواللہ ما یخرج من ھذا الا الحق، فرمایا عبداللہ میں جو کہوں لکھ لیا کر، خدا کی عزت کی قسم میں جلال میں ہوں یا جمال میں ہوں، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس زبان سے اعلان ہے جس کے لیے فرمایا ما یخرج من ھذا الا الحق، فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ فرمایا میں مزاح کر رہا ہوں یا غضب اور غصے میں کلام کر رہا ہوں، جانیے اللہ کی مشیت اس میں کار فرما ہوتی ہے، اور یہ وحی غیر مطلوب ہے، وحی خفی ہے۔ میرے اس کلام کو عام لوگوں کے کلاموں پر محمول نہ کریں، اور میری حالتوں کو عام لوگوں کی حالتوں پر بھی موقوف نہ کریں۔ اور اس ماہ شعبان کے آخر میں جب صیام وصال رکھے کہ مسلسل روزہ، سحر کیا پھر نہ افطار نہ سحر، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، صحابہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام یوں روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، نہ سحری نہ افطار، نہ دن کو کھاتے ہیں نہ رات کو کھاتے ہیں۔ اصحاب رسول نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، فرمایا خیر نہ نحیف الجثہ ہو رہے ہو، کیا وجہ کمزور محسوس ہو رہے ہو؟ عرض کی حضور کننا نتواصل کما تواصلوا، جیسے آپ مسلسل نہیں کھا رہے روزے میں ہیں، ہم نے بھی ایسا شروع کر دیا۔ اور مسلم میں یہ الفاظ سب سے زائد ہیں اور مکرر ہے زیادہ روایت باقیوں کی نسبت، صحیح بخاری اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لستم مثلی، فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو۔ کہیں فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کہا فرمایا لستم کہیاتی، لست کہیاتکم، فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ کھانے پینے کی اتنی محتاجی رہے، تم میری طرح نہیں ہو۔ مولانا جیون علیہ الرحمٰن نے یہاں ایک بات لکھی ہے حدیث کے اگلے حصے کے موافق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا حال تو یہ ہے
میں سو رہا ہوتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، سوئے میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ فرمایا میں دن کو تمہارے اندر بیٹھا ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ مولانا جیون الرحمن نے لکھا یہ کھلانا پلانا کیا ہے؟ یہ فرمایا وہ کیفیت نورانیت جو ہے اس کا کمال ہے۔ اور اس وقت کیفیت یہ ہوتی تھی، بھوک لگتی، آقا علیہ السلام فرماتے اللہ بھوک مٹ جاتی، پیاس لگتی، فرماتے اللہ پیاس مٹ جاتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ ماہ شعبان میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ آقا علیہ السلام نے روزوں کا اہتمام کیا، اور امت بھی اسی طریق اور سنت پر ہے۔ جو لوگ اہتمام کرتے ہیں اس میں بہت زائد کوشش کرتے ہیں۔ اور گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں تمہارے اندر بیٹھا ہوں اور بات بھی ہو رہی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں، میری بھوک بھی مٹ رہی ہے، پیاس بھی مٹ رہی ہے۔ اور غار حرا میں بھی یہی کیفیت تھی نا، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں زیادہ رات تھوڑا تھا، دن زیادہ گزر گئے، میں اور لے کے گئی، فَيَتَزَبَّدُ بِمِثْلِهَا، اور لیا، لیکن وہاں جا کے کیا دیکھا؟ جتنا پہلے لے کے گئے تھے سارا ویسے ہی پڑے کا پڑا تھا، وہ بھی استعمال نہیں کیا۔ تو میں سمجھ گئی کہ اب کریم آقا علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو خاص وقت ہے اور خلوت نشینی ہے وہ ہے جس میں کھانے پینے کی بھی کوئی محتاجی محسوس نہیں ہو رہی۔ ارے ان کے کلام کیا کیا کہنا، اور انہوں نے اصحاب رسول کے ذریعے یہ ہمیں بھی خوشخبری دی۔ تم بھی چاہتے ہو اتنا کچھ حاصل کریں، ہر روز 2 اونٹنیاں ملیں، فرمایا 100 اونٹنیاں بھی چاہیے، 100 آیات پڑھ لو، 100 اونٹنیوں سے زیادہ اللہ تمہیں برکات اور خیرات عطا فرمائے گا۔ اور یہ حفاظ تو ہر دن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں آیات پڑھتے ہیں، تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، تو کتنی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی، کتنا پرسکون ماحول ہوتا ہوگا، اور رب رحمان کی کتنی رضا جو ہے حاصل ہوتی ہوگی۔ اور گرامی قدر تلاوت کے حقوق میں سے پہلا حق یہی ہے کہ کتاب کو پڑھیں اور اچھے طریقے سے پڑھیں، پھر اس کے حقوق ہیں اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ اور حفاظ اس کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں اور صبح و مساء تلاوت کلام اللہ کے ساتھ لوگوں کو راحت بخش رہے ہوتے ہیں۔ کیسی کیفیت ہے وہ کلام جس کے لیے رب العزت جل وعلا نے زمین سے کہا اٹھا لو گی، اتار دیں، پہاڑوں سے کہا بڑی صلابت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑے تم ٹھوس ہو، تم پر اتارے، آسمان سے کہا تمہیں بھی پیشکش ہے، بڑی رفت ہے، تم پر اپنا کلام اتارو۔ تو رب العزت نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمین پر، سب پر پیش کیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رب نے زمین سے کہا تم پر یہ بوجھ اتار دوں، اس نے کہا یا اللہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اٹھائے ہوئے ہے، مردوں کو دبائے ہوئے ہے، سب کے لیے یہ زمین کافی ہے۔ اس پر بلڈنگیں بناؤ، عمارتیں بناؤ، اس کو کھود کے نالے جاری کرو، نہریں بہاؤ، اس پہ راستے بناؤ، اس نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اور یہ غایت تذلل ہے کہ ہر آدمی اسے رونتا جاتا ہے، یہ زمین اللہ کے حکم پر چل رہی ہے۔ رب نے کہا زمین تم پر قرآن اتاروں، اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ ابا سے ہے فابینا، رب کہتا ہے فابینا ان یحملنها واشفقنا منها، تینوں نے ہاتھ جوڑ دیے یا اللہ اسے نہیں اٹھا سکتے۔ زمین نے کہا ہر چیز کی حامل بن گئی ہوں، حامل قرآن نہیں بن سکتی۔ واشفقنا منہا، یہ نہیں کہ اللہ کو کہا نہیں کرنا، کٹ ڈر گئے، لرز گئے، اور رب نے کہا اگر ہم اتار ہی دیتے پھر کیا ہوتا؟ پہاڑ سرما بن جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ اتار ہی دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پہاڑ سرما بن جاتے، اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکتے۔
ارے وہ اللہ کی امانت کا بوجھ جس کو زمین آسمان پہاڑ اٹھانے سے قاصر رہے، اس نے ہم تک آنا تھا۔ کائنات میں ایک ہی چیز تھی جو حامل قرآن بن سکتی تھی، فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسانیت کی جان محمد عربی نے اس قرآن کو اٹھایا ہے۔ ساری کائنات جو بوجھ نہ اٹھا سکے، قلب اطہر مصطفیٰ نے اس جلال الہی کو لیا اور وہ جلال الہی کے کلام کو اپنے دل میں اٹھایا، اور کیفیت کیا؟ شدت تنزیل یہ ہوتی تھی، سخت سردی میں آپ پر وحی نازل ہوتی، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، پیشانی سے سختی کے سردی کے باوجود پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ گرمی میں ہوتی تو ترجف فؤادہ، اور بوادرہ کے بھی الفاظ ہیں بخاری میں، کب کبھی ستاری ہوتی اور آ کے فرماتے زملونی زملونی، عائشہ کمل اڑاؤ کمل اڑاؤ، اور کمل اڑایا جاتا، اور جب کہتے خوف الہی کی کیفیت ہے، اللہ کے کلام کا جلال ہے، اس جلال کو برداشت کرتے اور فرماتے لقد خشیت علی نفسی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے سرتاج من، اے رسول خدا، اس قرآن کے روب کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو تعبیر ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ آپ کی کیفیت یہ ہے انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، فرمایا اس لیے کہ آپ رشتے ملانے والے ہیں، رشتے جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں۔ وتحمل الکل، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا آپ اس کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جسے اولاد بھی کما کے نہیں دیتی آپ اس کے لیے بھی کماتے ہیں۔ وتقری الضیف، اے سرتاج من آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حوادثات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ 5 اوصاف ہیں، اور مسلم میں ایک زائد ہے، فرمایا وتصدق الحدیث، اے محبوب آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کر کے ہی چھوڑے گا۔ قرآن اترنے کا ایک جلال ہے، ہیبت ہے، کہ سردی میں پسینہ بہہ رہا ہو اور گرمی میں ایسے کپ کپی ہو جیسے سردی میں لوگ کامتے ہیں اور کہتے ہیں کمبل اڑاؤ، اس کے باوجود اس کائنات میں ایک ہی جسم تھا، ایک ہی دل تھا جس نے قرآن کو اٹھایا اور فرمایا اللہ نے نزل علی قلبک، اے محبوب کوئی بھی جسے نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ نے آپ کے قلب سدید پر اس قرآن کو نازل کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کلام کے جلال کو لے کر پھر جمال مصطفیٰ میں تبدیل کیا کہ یہ امت کے چھوٹے چھوٹے بچے آج قرآن حفظ کر چکے، یہ حافظ قرآن بن گئے، اللہ کرے یہ عالم قرآن بنے، یہ خادم قرآن بنے۔ اور آج بڑی ضرورت ہے، شدت کے ساتھ ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو بیان دیا ہے انتہائی مذموم ہے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں سب کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی ہے، پہلے یہ تو دیکھیں بات کیا ہے، پہلے وہ اپنا مذہب تسلیم تو کریں، ہم ہیں کون؟ قادیانی، غیر مسلم، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم بھی نہیں کر رہے، وہ کوئی اپنی کتاب لائیں نہ پھر اس کی تشریح کریں، وہ قرآن کی غلط تشریحات کرتے ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب نے لکھا کہ تم اتنا فکر نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ خود ہی حفاظت کرے گا۔ ہم کہتے ہیں حفاظت تو اللہ ہی کرے گا، لیکن اللہ تمہیں ضائع بھی نہیں کرنے دے گا نا۔ اس حفاظت کا یہ معنی نہیں ہے اب حفاظت کے لیے اٹھے کوئی نہیں، حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، اور ان حفاظ اور علماء کے ذریعے اللہ نے اس حفاظت کو آگے بڑھانا ہے۔ اور وہ تفسیر صغیر جس کی وجہ سے کیس بنا اور یہاں تک معاملہ پہنچا، آج بھی وہ نشر ہو رہی ہے، اس کی پرنٹنگ کو روکا جائے، اس پہ بین کیا جائے، اور غلط تشریحات کرنے والے اور اپنے
معاملات کے موافق باتیں کہنے والوں کو سزا دی جانی چاہیے، وہ اپنی کوئی کتاب لائیں نا، پہلے تسلیم کریں کہ ہم قادیانی غیر مسلم ہیں، پھر غیر مسلم اور جو اقلیت بنے اس کے موافق جو حقوق ہیں وہ لیں۔ کوئی اور آدمی آج یہ کہے میں چیف جسٹس ہوں، فیصلے کرے، کہے انہیں نافذ کرو، تو پھر سبھی کہتے ہیں ریاست کے اندر ریاست یہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آپ اسے آزادی دیں نا، وہ اپنے فیصلے کر رہا ہے، جرگہ فیصلہ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی سزا سخت ہے۔ یہ ریاست کے اندر انہوں نے ریاست قائم کی ہے اور ریاست کی ریٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی اس کے حامی نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کی کرسی پر کوئی اور بیٹھے تو آپ کہتے ہیں یہ غدار ہے، اسے قتل کر دو، اور کوئی معاذ اللہ نبوت کی کرسی پر بیٹھنے کا دعویٰ کرے جس کے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نبی عبادی والا امت عبادکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اس میں غیرت نہ جاگے، عجب حالت ہے۔ یہ معاملہ قرآن کے ایک تفسیر پر چھڑا جو یہاں تک پہنچا، اور ظاہر ہے قرآن کی تفسیر وہ نہیں جو لوگ اپنی منمانی سے کرتے ہیں، اور جو قادیانی کرتے ہیں اس کا تو تعلق نہ دین سے، نہ اسلام سے، نہ ایمان سے، نہ قرآن سے۔ اس کی آزادی کس طرح دی جا سکتی ہے؟ وہ اپنی کوئی کتاب لائیں پھر اس کی تشریح کریں، یہ انہیں آزادی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کریں جو ہماری کتاب ہے۔ اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے آیت اتار کے کہا تھا محبوب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ قرآن ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ اہل زبان عربی اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھتے تھے نا، لیکن انہیں بھی اجازت نہیں دی کہ تم اپنی سمجھ کے مطابق اس کا معنی مراد لے لو۔ جو زبان دان ہیں، عربی خواہ ہیں، انہیں بھی یہ اجازت نہیں کہ قرآن اتر گیا، کلام آ گیا، وہ عربی سمجھتے ہیں، اب اس کے مطابق وہ اپنا معنی لے لیں۔ فرمایا نہیں محبوب، یہ ہم نے اتارا آپ کی طرف ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ نے ہی لوگوں کو بتانا ہے کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے۔ آپ کی تشریح اصل تشریح ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا اچھا مفہوم اور اول مفہوم ہے ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے۔ اس کے بعد جو تفسیر ہے وہ ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کرے۔ آپ پر جب قرآن نازل ہوتا نا، ساتھ ساتھ پڑھتے، ایک طرف بندہ سن بھی رہا ہو، دوسری طرف پڑھ بھی رہا ہو، کچھ مشقت ہوتی ہے اور بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ غور سے سنتے رہیں تو سمجھ میں زیادہ داخل ہوتی ہے۔ اب جب کریم آقا علیہ السلام یوں سنتے اور ساتھ ساتھ پڑھتے کہ یاد کر لیں، رب نے قرآن میں آیت اتار کے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب جب قرآن اتر رہا ہو آپ جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو بھی حرکت نہ دیں، بالکل خاموش رہیں۔ سکوت ہوتا ہے آواز نہ آئے، اور انصات ہوتا ہے لب بھی حرکت نہ کریں۔ فرمایا آپ زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، جلدی جلدی کرنے کے لیے کہ بھی یاد ہو جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنا پڑھنا سب ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور آپ پریشان نہ ہوں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہمارا فرشتہ پڑھ چکے آپ بعد میں پڑھنا، اور ہم آپ کے سینے میں سب کچھ محفوظ رکھیں گے۔ اور صرف قرآن ہی نہیں اتار رہے، یہ قرآن تو جبریل لے کے آ رہا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کا بیان بھی آپ کے قلب اطہر پر ہم اتاریں گے، اور قرآن کا وہی بیان ہے جو ہم نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ آپ امت کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ انسانیت کو سکھا رہے ہیں، پھر آپ سے سیکھنے والے آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو گرامی قدر یہ قرآن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان ھذا القرآن دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ قرآن دین ہے، جب سیکھو تو خیال کرو دین کن سے سیکھ رہے ہو۔ ایسے لوگوں سے نہیں سیکھا جا سکتا جو دیندار نہ ہو، اور یہ لوگ تفسیر کریں جو اسلام کے غدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمن ہیں، یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہو سکتا، اور اپنے فیصلوں پر انہیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس نہج پر چل رہے ہیں یا کن کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، اور تا صبح قیامت یہ محفوظ رہے گا،
اور حفاظت کا ذریعہ یہ مدارس ہیں، جیسے جامعہ حسان بن ثابت، اللہ نے اس کو بڑا ذریعہ بنایا قرآن کی حفاظت کا۔ آج قرآن کا اگر کاغذی نسخہ کوئی نہ بھی ہو تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے سینوں میں حرف بحرف قرآن محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے تو وہ حفاظت کرتا ہے، اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی اس میں گزرے۔ اور آج سلام پیش کرتے ہیں انہیں بھی جنہوں نے اس کا آغاز کیا، اور قاری صاحب بڑی محبت سے تذکرہ کر رہے تھے حاجی محمد تنویر عالم صاحب کا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور اس پوری ٹیم کا، سب معاونین کا جو معاونت کرتے ہیں اور اس کام کاج میں شریک و شامل ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا سب کو سعادت دارین نصیب فرمائے، ان بچوں کو عالم باعمل بنائے اور قرآن کا محافظ بنائے، اساتذہ کو اللہ تعالیٰ مزید دن دوگنی رات چوگنی برکت اور ترقی عطا کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔